میں نے تو اتنی بڑی بات کی اپنی ویڈیو میں کہ سیدنا عمر آج ہوتے نا تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہوتا. جی ظاہر ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر نے جب آخری حج کیا ہے تو میدان منی کے اندر ایک بندہ آ کے انہیں کہتا ہے امیر المومنین آپ نے یہ لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کروں گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو تم نے کوئی خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور سیدنا ابو بکر کی جو کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830، اس کو کبھی پلی نہ ماننا. بعد میں انہوں نے مانا کہ یہ خلافت جو ہے نا وہ عوامی رائے سے نہیں ہو سکی، ایمرجنسی میں، اور ان کا اس کو بعد میں پلی نہ لینا کہ اس طریقے سے خلافت کام کرنی ہے، تم نے مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے. اور اس وقت سیدنا ابو بکر ایک ایسی پرسنالٹی تھے جس پہ ہم متفق تھے سب. نبی الاسلام نے انہیں مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن یہ پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت ابو بکر کو اس طرح چنا تھا ہم اپنی مرضی چن لیں، ان کا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ چند لوگوں نے بات سنی ہے، آپ جب ایڈریس کریں گے تو باقی لوگ بھی سنیں گے تو اس سے فتنہ پھیلے گا. آپ تسلی سے واپس مدینہ شریف جائیں اور مسجد نبوی میں جا کے آپ نے نا اپنے قریبی لوگ جو ہے مینجمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ لیں دارالحکومت میں، پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کریں، سب میں نہ کریں، کیونکہ یہ فتنہ چند بندوں نے اٹھایا ہے. جس طرح چھوٹے مولوی جب بولتے ہیں میں انہیں ویڈیو پہ جواب نہیں دیتا، بڑا بولے نا تو میں تب یہ صاف کرتا ہوں کیونکہ وہ فتنہ بڑا ہو جاتا ہے نا. اچھا تو سیدنا عمر پھر بخاری کے الفاظ ہیں مدینہ شریف آگے انہوں نے پہلا کام یہی کیا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا آج پھٹے چک دینے حضرت عمر نے، آج وہ گلاں انہوں نے کرنی ہے جو پہلے نہیں کی. اور پھر انہوں نے بڑا لمبا خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ والا کام نہیں کرنا تم نے اور مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے، وہی ٹرو ڈیموکریسی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اچھا اب یہ آپ دیکھیں سیدنا عمر، میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کسی نے کلپ چڑھایا ہوتا اور زیادہ لوگ دیکھ لیتے تو حضرت عمر جو ہے نا وہیں سے لائیو کلپ ریکارڈ کرتے اور کہتے کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا میرا جواب ہے. دیکھیں ایک کلپ نہیں اردگان کی حکومت بچائی ہے نا، وہاں پہ ماشاءاللہ لگنے لگا تھا نا، ایک کلپ ہی مانا نا اس کا، تو دیکھیں عوام کس طرح ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے آ کے، وہ کلپ کی برکت ہوئی ہے نا. تو یہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں، یہ خود بھی ہم نے، یہ اجمیر شریف یا بغداد شریف نے تو پرنٹنگ پریس نہیں ہمیں دی ہے جس میں بخاری مسلم چھاپ رہی ہے. آج اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے مسلمانوں کے گھر قرآن بھی نہ ہوتا. یہ بھی اس ٹیکنالوجی کی برکت ہے. تو یہ سب کچھ کرنا تھا. ٹرکی سے یہی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا. مولوی جب یہ کہہ رہے تھے کہ توپ کے گولوں کے اندر جو ہے وہ سور کی چربی ڈل رہی ہے تو انہی چکروں میں پڑے رہے، تو آپ دیکھیں پھر وہ یورپ میں پیچھے رہ گیا نا ملک. وہ تو شکر ہے کہ اس وقت چلیں بہرحال مصطفیٰ کمال جو تھا ہمیں اس سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس نے ٹرکی کو بچا لیا. جی ماڈرنائز کیا اور اس وقت بچا لیا. جی ہاں بڑے طریقے سے اس نے معاملات کو ہینڈل کیا. تو یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ آج کے دور کے تقاضے ڈیفرنٹ ہے. آج کو چھوڑ دیں، آج سے 10 سال پہلے ہماری ریکوائرمنٹ نہیں تھی وہ، آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ ہماری بیسک نیڈ نہیں تھی. آج یو پی ایس چل رہا ہو لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں یہ پنکھا اگر بند ہو گیا تو خیر ہے، انٹرنیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. ہاں یہ بیسک نیڈ ہے. تو آج ہم بیسک نیڈز کی بات کریں گے تو انٹرنیٹ بھی آئے گا اس میں، باقی چیزیں بھی.